سجدے کے درمیان کتنی مقدار میں ٹھہرنا چاہیے؟ کم سے کم 1 تسبیح کی مقدار، لیکن 3 تسبیح سنت ہے۔ گیم کے حوالے سے پب جی گیم، آپ کچھ نوجوان اکثر دن رات ٹائم ضائع کر رہے ہیں پب جی گیم میں، کر لو ضائع، مرو گے تو خود ہی سامنے آ جائے گا کہ کس چیز میں دوبارہ زندگی نہیں ملنے کی، یہ یاد رکھو۔ قرآن کہہ رہا ہے جب موت کا وقت آئے گا تو ساری دنیا کی دولت بھی لٹا دو گے نا، اللہ سے 1 سیکنڈ مانگو گے، اللہ کہے گا نہیں، کیونکہ جتنی مہلت دینی تھی اللہ نے دے دی۔ اب آپ پب جی کھیل کے ضائع کرو، ویڈیو گیم کھیل کے ضائع کرو، کرکٹ کے میچز دیکھ کے ضائع کرو۔ دیکھو اللہ کا نظام کیسا ہے، اللہ کہتا کچھ نہیں ہے اتنا۔ دیکھو آپ کمپنی میں جاب کر رہے ہو نا، وہاں تھوڑی دیر ٹائم ضائع کرو گے، ایک نوٹس آ جائے گا، بھائی آپ کو چائے کا بولا تھا، آپ یہاں بیٹھ کے پب جی کھیل رہے ہو، ایسا ہی ہے نا، 2-3 دفعہ نوٹس آئے گا۔ اللہ کی طرف سے براہ راست نوٹس نہیں آتا، تیری مرضی ہے، تو فلمیں دیکھ، ڈرامے دیکھ، پب جی کھیل، گاڑیوں کی ریسنگ والا کھیل، تیری مرضی ہے۔ مرے گا تو تجھے زندگی دوبارہ نہیں ملے گی، اور جب تو آخرت میں دیکھے گا نا کہ کمانے والے کیا کچھ کر گئے ہیں، تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، اللہ فرماتے ہیں ہمارے نیک لوگوں کے پہلو رات کو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں، اور رات کو غنیمت جان کے اپنے رب کو جنت کی لالچ میں اور جہنم کے خوف میں پکارتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پب جی کھیلنے والوں، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کسی نفس کو معلوم نہیں ہے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان ہم نے چھپا کے رکھا ہوا ہے، کسی کو خبر نہیں ہے، پتہ چل جائے کلیجے پھٹ جائیں خوشی سے، سارے اسی کام میں لگ جائیں۔ کھیلو آپ سانپ والا کھیلو، اب تو پتہ نہیں سانپ والا آتا ہے کہ نہیں آتا۔ اللہ کا فضل ہے ہمارے ہاتھ میں ویڈیو گیم چاہیں بھی نا تو ہم سے نہیں کھیلا جاتا، کہ یار یہ تو باقاعدہ ارادہ کر کے ٹائم ضائع کر رہے ہو۔ ایک تو ہوتا ہے نا بیٹھے بیٹھے ٹائم ضائع ہو گیا، ہمیں تو اس پہ ندامت ہوتی ہے، سارا دن پلان بناتے رہتے ہیں یار اب ٹائم ضائع نہیں ہوگا، وہ الگ بات ہے، اس معیار پہ نہیں اترتے، لیکن پھر بھی ٹائم ضائع ہو جاتا ہے، اس پہ ندامت ہوتی ہے۔ لیکن باقاعدہ ارادہ کر کے ٹائم ضائع کریں، اس کی کم از کم میرے اندر تو ہمت الحمدللہ نہیں ہے کہ یار باقاعدہ میں ارادہ کرتا ہوں ٹائم ضائع کرنے کا، میں ارادہ کرتا ہوں ٹائم ضائع کرنے کا، تو یہ نہیں ہوتا بھائی، یہ تو حیرت ہو رہی ہے یار، زندگی تو ہم تو چاہ رہے ہیں بریک لگے، تو کم بخت ہر دن نکلتا جا رہا ہے، بریک ہی نہیں لگ رہی، روکا ہی نہیں جا رہا دن کو، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پب جی کھیل کے ٹائم ضائع کر دیں، تو کر لیں بھائی۔ قبر میں بھی پھر مردے کو یہی کہنا، جتنے مر رہے ہیں نا پب جی کھیلنے والے، ان کے ساتھ ایک موبائل دے دیا کریں، ان کا ٹائم پاس نہیں ہو رہا نا آج کل، تو وہاں کیسے ٹائم پاس ہوگا؟ تو اس لیے ان کے لیے قبر میں پب جی کا انتظام ہونا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ تاکہ جب فرشتہ حساب لینے کے لیے آئے تو کہیں میں پب جی کھیل رہا ہوں، ابھی میرے پاس ٹائم بولو بھائی نہیں۔ فرشتہ کہے گا اسی لیے تو ہم حاضر ہوئے ہیں کہ آپ نے ساری زندگی کس میں گزار دی؟ پب جی میں گزار دی۔ تو بھائی اللہ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا، ساری کائنات ہماری خدمت میں، تو ہمیں پب جی کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا، اگر کیا ہوتا تو پھر ساری کائنات ہماری خدمت میں تھوڑی لگائی ہوتی، ہمیں کوئی بڑا کام دیا اللہ نے۔ اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئے گی نہیں سمجھ میں، جب تک مریں گے نہیں نا آئیں گی نہیں سمجھ میں۔ جی ہاں، امام کے سلام پھیرنے سے پہلے پہلے شامل ہو سکتے ہیں؟ نہیں جی، آپ نے بھی پھیر دیا، سدا صاحب کر لیں پھر آخر میں۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ کیس نہ بن جائے، یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے نا کہ وہ گاڑی کا کیس چھوڑ کے انٹی تیرا باپ ہوگا انٹی۔ اب میں تو پہلے تو یہ سوچتا رہا کہ میں بولوں کیا ان کو، خاتون بولوں، انٹی بولوں، بہن بولوں، کیا بولوں، تو خیر میں نے محترمہ بول دیا، میں نے کہا یہ تھوڑا بیلنس سا لفظ ہے۔ اب دیکھو ہم بھی جذبات میں آ کے انٹی بول دیتے ایک دم، تو گلے مسئلہ اور کیس گاڑی گئی ایک طرف۔ تو میں بڑے سوچ کے میں نے کہا، سوچ سمجھ کے محترمہ ایسے کر کے میں نے بات کی، تو اب وہ بولے جا رہی ہیں بھائی میرے سے، میں نے کہا میں مان رہا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو اب آپ بتا دیں میں اس کو بنوا دیتا ہوں، میں پیسے دے دیتا ہوں۔
میں پیسے دے دیتا ہوں. میں نے دل میں سوچا یار غلطی اس کی ہے, ان کی ہے, میری ہے, کیا کیا انسان ہو سکتا ہے ان کی غلطی ہو, مجھے اب یاد نہیں ہوا کیا تھا. کہ اب کیا بحث کرے آدمی. تو میں نے کہا اپنی عزت بھی اسی میں ہے کہ پیسے دے کے پتلی ہو, کیونکہ لوگ مجھے جانتے ہیں نا. یہ واقعہ ہوگا 7-8 سال پرانا, اس وقت بھی لوگ بہت جانتے تھے. تو میں نے کہا جاننے والے نکلے بولیں گے یار یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, مفتی صاحب کیا پھڈا لے کے بیٹھے ہوئے. میں اس چکر میں کہ بھائی آپ مجھ سے ڈبل پیسے لے لیں. وہ ڈیفینس کی خاتون, ان کو پیسوں سے میرا خیال ہے کوئی نہیں تھا کہ یار پیسے کیا, گاڑی تو گئی نا. تو میں نے کہا پورا کلر کروا دیتا ہوں میں اس کا دوبارہ سے, آپ کو یہ خطرہ ہے. ایک دفعہ کلر تو ہو چکا نا گاڑی پہ, آپ خود ہی کہہ رہی ہو کہ پوری نیا کر, تو ایک پورا کلر کروا دیتا ہوں, جان چھوڑو میری. ایسا نہ ہو کوئی کلپ بنا کے یوٹیوب پہ ڈال دے, مجھے یہ بھی خطرہ لگ رہا تھا. وہ بولے جا رہی ہیں, تو وہی ہمارے ہاں اصل یہ ہے کہ پھڈا سب کا ہے, یہ انٹی کی بات نہیں ہے, سبھی کا ہے یہ تو وہ انٹی سے اگر آپ کسی انٹے سے ٹکراتے تو وہ تو منہ توڑ دیتا آپ سے, حقیقت بتا رہا ہوں. وہ تو پہلے تھپڑ مارتا, مکے مارتا, اس کے بعد بات شروع کرتا. وہی مجھے یاد ہے نا کہ ایک آدمی کہیں کسی کے یہاں رشتہ لینے چلا گیا, یہ ذرا بیچارہ چھوٹی قوم کا تھا, غریب تھا, وہ بہت بڑے لوگ تھے. اس نے کہا ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے, اس کی شامت آئی ہوئی تھی. اب جب اپنے دوستوں کے ساتھ لڑکی والوں کے گھر پہنچا اور لڑکی کے والد نے اس کو گھر بٹھایا صوفے پہ, اس کو کیا پتا کس مقصد کے لیے آیا. یہ بہت بیچارہ لو لیول کا آدمی تھا, وہ بہت ہی اونچے خاندان کے لوگ تھے. یہ سیدھا سادہ, اس نے کہا ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے, انکار ہو جائے گا تو واپس آ جائیں گے, اس کو کیا پتا اتنی بے عزتی ہو جائے گی. تو جب یہ صوفے پہ بیٹھا, اس کے دوست احباب بھی بیٹھے, تو بھائی سیٹھ صاحب نے پوچھا کیسے آنا, وہ کہہ رہے آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہتا تھا. اس نے پکڑ کے کوڑ دیا اس کو. اب اس کی بے عزتی بھی ہو رہی ہے, تو اس میں برداشت ہے. دیکھو یہ کپڑے جھاڑتے ہوئے کہتا ہے اچھا تو پھر میں انکار ہی سمجھوں. یعنی اس کا کہنے کے تھے آپ کے ہاں انکار کا یہی طریقہ ہے, منہ سے نہیں بولتے. اس نے زبان سے نہیں کہا کہ میری طرف سے انکار ہے, اس نے پکڑ کے کوڑ. وہی پاکستان کا جو اصل اصول ہے نا, اس پر عمل کیا کہ اصل تو مار کٹائی ہے, اصل تو غصہ ہے, بہت سخت مجبوری میں. ہاں وہ اس سے بھی بڑا سیٹ ہوتا نا, پھر سیٹ زبان سے انکار کرتا, کیونکہ پتا ہے اگر میں نے کوٹ دیا تو یہ مجھے اس سے زیادہ کوٹے گا. تو مجبوری میں تو اخلاق سے بات کی جاتی ہے, اور بہت حلم, برداشت, بردباری. دیکھو کتنی بردباری اس میں, ورنہ یہ بھی تو کوٹ سکتا تھا نا کہ بھائی تم انکار کر دو نا, یہ کیا بات ہے یار, مار کوٹ کے کیوں بھیج رہے ہو. لیکن اس کو پتا تھا بھائی بڑا سیٹ ہے, کوٹ اور کوٹے گا. تو کتنی برداشت سے اس نے کہا اچھا تو پھر میں انکار سمجھوں آپ کی طرف سے, یعنی آپ اس پہ ایگری, چلو ہی نکل یہاں سے. تو اصل میرے بھائی اخلاق ہیں, اصل محبت ہے, اصل نرمی ہے. بہت شدید مجبوری میں غصہ ہے, شدید مجبوری میں. اور ہمارے ہاں کیا ہے, اصل غصہ ہے. تو یہ ہم سب کو سیکھنے